زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے میدان کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، ساری ساری رات روتے تھے، سارا دن آنسو بہاتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، عبادت اس قدر کی کہ آپ کا نام علی بن حسین تھا مگر نام زین العابدین رکھ دیا گیا کہ عبادت گزاروں کا تاج، عبادت گزاروں کی زینت۔ میدان کربلا کے بعد بھی امام زین العابدین پر بڑی مشکلیں آئی اور مروان بن عبد الملک نے آپ کو گرفتار کر لیا، زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اور امام زہری جو تابعی ہیں آپ کو ملنے کے لیے جیل میں گئے، جب حالت دیکھی کہ امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو زار و قطار رونے لگے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زہری روتے کیوں ہو؟ زہری عرض کرتے ہیں، اے پیارے نبی کے پیارے نواسے، میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ نواسہ رسول کے شہزادے ہیں، آپ کا خاندان نبوت ہے اور آپ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، آپ اس حالت میں ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے زنجیروں کو ایک جھٹکا دیا تو زنجیریں ٹوٹ کر گر گئی۔ فرمایا، اے زہری، ہم تو امتحان دے رہے ہیں، ورنہ یہ دنیا کی زنجیریں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ امتحان تھا آل رسول کا جس میں آل رسول کامیاب و کامران ہو گئی۔ امام زین العابدین میدان کربلا کے بعد لوگ آپ کو بڑے نذرانے دیا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں دور دور سے نذرانے لے کر آتے۔ آپ کے بیٹے امام باقر کہتے ہیں کہ میرے باپ علی بن حسین المعروف زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس اناج کی بڑی بڑی بوریاں پڑی ہوتی تھی، جب رات ڈھل جاتی تو میرے باپ اپنی پشت پر اناج کی بوریوں کو اٹھا کر غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ اے پیارے ابا جان، آپ مجھے دیں تاکہ میں لوگوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، اے باقر، جب تجھے دوں گا تو غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں کسی غریب کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے آل رسول کی قربانیاں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں ڈال کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو ہر آزمائش میں کامیاب ہونا پڑے گا، مشکلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اقبال فرماتے ہیں، گزر کر دشت و صحرا سے یہاں گلزار آتے ہیں کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جیسے ایک ٹھیکری ہے۔ اور فرمایا کہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک انسان کامل، ایک انسان ناقص، آزمائش دونوں کی ہے۔ سوال ہے پروردگار، ناقصوں کی آزمائش تو سمجھ میں آتی ہے مگر کاملوں کی آزمائش کس لیے ہے؟ تو جواب آیا ہے، بندے، ناقصوں کی آزمائش اس لیے ہے تاکہ ناقص لوگ اپنے نقص سے آگاہ ہو جائیں کہ ہم میں نقص کیا ہے، ہم میں خامی کیا ہے، اور کاملوں کی آزمائش اس لیے ہے تاکہ ناقص لوگ کاملوں کے کمال سے متعارف ہو جائیں کہ یہ ایسے ہی مرتبہ کمال پر نہیں پہنچے بلکہ انہوں نے اپنے رب کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا ہے۔